बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम केस की समाअत हुई। 26वीं यानी तरमीम, जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो सबसे बड़ी जड़ है तमाम मसाइल की, उससे मुतल्लिक बिल आखिर हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रिवर्स होने से मुतल्लिक जो 26वीं तरमीम है, और फिर उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो रोल है वो बड़ा अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट में आज केस की समाअत थी शहबाज रिजवी साहब के बेंच में हसन न्याजी की दरख्वास्तों पर, उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमात में रावलपिंडी अदालत है, रावलपिंडी की अदालत में आज 26 नवंबर एहतजाज केस में चलान जमा करवाया गया अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़। ये वही जज हैं दहशतगर्दी अदालत के, जिसके बारे में साफ़ी कहते हैं कि आज इमरान ख़ान की जानिब से जब GHQ हमला केस में उनको व्हाट्सएप के ऊपर पेश किया गया, और इमरान ख़ान को जज साहब ने अभी देखा ही था, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जज साहब का जो मोबाइल फ़ोन था उससे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की गई थी, तो वो इमरान ख़ान ने किसी का नाम लिया, जो बहुत ज़्यादा नाम लेते भी हैं, तो उस पर फिर जज साहब ने कॉल बंद कर दी, और फिर उसके बाद म्यूट रही जो कुछ देर के लिए इमरान ख़ान को कोशिश की गई, लेकिन फिर बाइकआउट हो गया। तो वो जो जज साहब हैं उनकी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ थाना सादकाबाद का मुकदमा, उसका चालान जमा करवाते हुए उनको गुनहगार करार दिया गया है, मरकज़ी मुल्ज़म करार दिया गया है 26 नवंबर एहतजाज का। अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ थाना सादकाबाद में दर्ज 26 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत के जज ने की, और जज अमजद अली शाह ने अलीमा ख़ान को अगली तारीख़ पर तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर अलीमा ख़ान को चलान की नकूल तकसीम की जाएंगी, और इस केस में अब अलीमा ख़ान को भी सज़ा से मुतल्लिक़ जो चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से चलान में कहा गया कि अलीमा ख़ान मुकदमे में नामजद मरकज़ी मुलज़मा हैं, उन पर कारकुनान को उकसाने, इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को करार दिया था कि इंतज़ामिया ने इजाज़त ना दी तो एहतजाज गैर कानूनी होगा। ताहम अदालती हुक्म दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद लोगों को उकसाया गया कि वो मुश्तिल होकर पुरतशद्दुद एहतजाज करें। रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जानिब से पेश किए गए चलान के बाद मुलज़मा को आइंदा समाअत पर तलबी का नोटिस जारी करते हुए मज़ीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी की है, और अदालत ने 29 सितंबर को पेश होंगी, उनके में चलान की नकूल तकसीम होंगी, फिर फ़र्द जुर्म आयद होगी और फिर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी 26 नवंबर एहतजाज केस में। इसी तरह दूसरे जो मुकदमात हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और कारकुनान हैं वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, तो इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो भी चाहते हैं कि हर सूरत जो पेश होता है ठीक है, नहीं होता उनको इश्तिहारी करार दे दें और ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। अदालत ने ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू PTI रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मौक़े पर एहतजाज के मुकदमात की समाअत हुई। PTI रहनुमा राजा बशारत, वासिक़ क़य्यूम अब्बासी वगैरह पेश हुए। बाद अदालत ने मुलज़मान की हाज़िरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। गैर हाज़िर मुलज़मान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुसलसल गैर हाज़िर रहने वाले PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। अदालत ने थाना कोहसार, रमना, नून, तरनोल के मुकदमात की समाअत 29 सितंबर तक, इसके अलावा थाना रमना के दो मुकदमात की समाअत 3 अक्टूबर तक, जबकि थाना कराची कंपनी के मुकदमा नंबर 1195 की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी की। 26 नवंबर एहतजाज, 4 अक्टूबर एहतजाज फैज़ाबाद पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हैं। तो ये 26 नवंबर के मुकदमात हैं, किसी में 29 सितंबर है, किसी में 3 अक्टूबर है, किसी में 23 अक्टूबर है, किसी में 4 अक्टूबर है। तो ये अदालत ने ऐसे सेट बना दिया कि 3 मुकदमात की फ़लाँ दिन समाअत होगी, 3 दिन की फ़लाँ, चूँकि मुकदमात जो 30 मुकदमात, 32 मुकदमात 26 नवंबर के हैं दहशतगर्दी अदालत पिंडी में, और 18 के करीब मुकदमात हैं इस्लामाबाद में। तो ये थोक के हिसाब से मुकदमात बनाया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तग़ासा दायर किया गया था उसमें कहा गया था कि उनके 16 के लोगों की डेथ हुई और 40 उस वक्त लापता थे। उसके बाद कितने ज़िंदा हैं या नहीं हैं वो अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, और वो इस्तग़ासा भी आगे ना बढ़ पाया, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-3 दरख्वास्तें दी थी कि एक तो हमें जो MLC और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो दिलवाई जाएँ हस्पतालों से, हस्पतालों की CCTV फुटेज दिलवाई जाए, और इस्लामाबाद का वो जो रोड है उसकी भी CCTV फुटेज मांगी गई थी। तो वो मिलेगी तो इस्तग़ासा आगे बढ़ेगा। तो वो इस्तग़ासा, और जिन लोगों ने ख़ुद 1-2 फरीक की जानिब से जिनके बच्चे औलादें कत्ल की गई थी 26 नवंबर को, तो उन्होंने दरख्वास्तें दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी नाकाम बना दिया गया।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں ایک اہم کیس تھا اور بینکنگ عدالتیں جو بینکنگ کورٹس ہیں ان کے ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس دینے سے انکار کر دیا چیف جسٹس عالیہ نیلم نے، اور وہاں پیش کون ہوا؟ پیش بھی احسن بھون جیسا وکیل پیش ہوا۔ احسن بھون کو جب پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت ان کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چیف جسٹس نے بینکنگ کورٹ کے ملازمین کے رویے اور کام کرنے کے انداز پر سوالات اٹھائے اور ان کو فوری جوڈیشل الاؤنس دینے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ بینکنگ کورٹ کے ملازمین اکثر اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہوتے اور سارا دن وکلاء کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ مصدقہ کاپی حاصل کی جا سکے۔ متعدد وکلاء نے شکایت کی ہے کہ بینکنگ کورٹ کے ملازمین کام نہیں کرتے اور جو کام کرتے ہیں صرف انہیں جوڈیشل الاؤنس ملنا چاہیے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے احسن بھون صاحب عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے شکایت کی کہ مصدقہ کاپی فراہم نہیں کی گئی، جس پر آفس نے اعتراض برقرار رکھا۔ احسن بھون کی جانب سے استدعا کی گئی کہ یہ بھی مزدور طبقہ ہے اور انہیں ریلیف دیا جائے، تاہم چیف جسٹس نے کہا فوری طور پر ریلیف نہیں دیا جا سکتا اور ان کے کیس کو مرکزی کیس کے ساتھ سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے تمام اعتراضات سننے کے بعد معاملے کو مرکزی کیس کے ساتھ جوڑ کر فیصلہ کرنے کا عندیہ دیا۔ احسن بھون صاحب کو پیش کروایا گیا لیکن اس پہ بھی ان کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ جوڈیشل الاؤنس لینے گئے تھے بینکنگ عدالتوں کے جو ملازمین ہیں، عدالت کی جانب سے ان کو کوئی فوری طور پہ ریلیف نہ ملا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سپر ٹیکس سے متعلق مقدمات کی جو فیصلہ کن سماعت تھی، 5 رکنی بینچ تھا اور امین الدین خان کی سربراہی میں، اور درخواست گزاروں کے جو مختلف کمپنیوں کے یا فیکٹریوں کے یا انڈسٹریز کے وکیل ہیں احمد جمال سکھیرا، انہوں نے دلائل دیے۔ حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ سپر ٹیکس کے حوالے سے کیا ماہرین کی رائے لی گئی ہے؟ سارے پارلیمنٹیرینز کو تو اس فیلڈ کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کوئی اس طرح کا قانون بناتی ہے تو کیا وہاں پہ کوئی ماہرین ہوتے ہیں؟ چونکہ پارلیمنٹیرینز کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر سپر ٹیکس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے تو 26ویں یعنی ترمیم کے لیے ماہرین کی ضرورت نہیں تھی، آئینی ماہرین کی، کہ کیا جو بنیادی ضابطہ ہے آئین کا اس میں تبدیلی کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ججز جہاں اشرافیہ کے ٹیکس کا معاملہ ہے تو وہاں جو کیپیبلٹی آف پارلیمنٹیرینز اس کو دیکھا جا رہا ہے، تو اب دیکھیں گے 26ویں ترمیم میں کیا ہوتا ہے۔ جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آج جو ادارے نقصان کریں مزید 2-3 ادارے شامل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ حسن اظہر رضوی نے کہا کہ سونے کی دکانوں والے بجلی وافر مقدار میں استعمال کریں مگر ٹیکس صرف 5,000 دیتے ہیں۔ وکیل احمد جمال سکھیرا نے کہا کہ ٹیکس لگایا جائے مگر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس لگایا گیا۔ مندوخیل نے کہا کہ اگر ماچس پر ٹیکس کم کرانا ہے تو وہ کرا دیتے ہیں۔ وکیل احمد جمال سکھیرا نے کہا جو لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں ان پر کام کرنا چاہیے، یہاں ٹینکی کی لیکیج تلاش کرنے کی وجہ پانی بھرا جا رہا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اس قانون سازی کے وقت اپوزیشن کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ 2022 میں قانون سازی ہوئی تھی، اس وقت دوستانہ اپوزیشن تھی۔ وکیل احمد سکھیرا نے کہا کہ ٹیکس کے خلاف نہیں ہے مگر ٹیکس مناسب ہونا چاہیے۔ سماعت کے اختتام پر مخدوم علی خان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے کہا کہ احمد سکھیرا سے پوچھ لیں کب تک ختم کریں گے، میں اس حساب سے اسلام آباد کے لیے فلائٹ ٹکٹ بک کرواؤں گا۔ وکیل احمد سکھیرا نے جواب دیا کہ میں 2 دن تو کم از کم لوں گا، مجھے کل احساس ہوا کہ بات کر کے کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، بات کر کے اسے بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر بینچ کے سوالات نہ ہوں تو میں جتنی جلدی ممکن ہو دلائل مکمل کر لوں گا۔ امین الدین خان نے کہا مخدوم صاحب آپ کے دلائل پیر کو ہی ممکن ہے ہو شروع ہوں گے۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ڈاکٹر اکرام بھی ہیں، انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ مخدوم علی خان کے دلائل اپنائیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ سلمان اکرم راجہ یا ڈاکٹر اکرام کی طرف سے کوئی کمرہ عدالت میں نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے احمد سکھیرا سے سوال کیا کہ آپ کے دلائل کی روشنی میں فیصلہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جمال مندوخیل نے کہا آپ تو ٹیکس ختم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ مندوخیل نے کہا ٹیکس ریکوری ہو جاتی تو یہ اضافی ٹیکس لگائے ہی نہ جاتے۔ وکیل سکھیرا نے کہا کہ 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنا غلط ہے۔ مندوخیل نے سوال کیا آپ کیا چاہتے ہیں کتنا ٹیکس لگایا جائے؟ وکیل سکھیرا نے کہا کہ 15 کروڑ روپے پر ٹیکس لگے گا، لیکن یہاں تو اس سے نیچے بھی سپر ٹیکس لگ رہا ہے۔ استدعا ہے جس ٹیکس سلیب میں آ رہے ہیں اسی کے مطابق ٹیکس لگایا جائے۔ 15 کروڑ سے کم کمائی پر سپر ٹیکس نہیں لگتا، تو جتنی کمائی 15 کروڑ سے اوپر ہو اس پر لگے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سکھیرا صاحب چاہ رہے ہیں کہ تنخواہ والا بندہ بھی وہی ٹیکس دے جو یہ دے رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بھی جو نقطہ اٹھایا جا رہا ہے اس کے مطابق تنخواہ دار طبقہ بھی سپر ٹیکس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی اور ٹیکس دہندہ کمپنیوں کے وکیل احمد جمال سکھیرا بھی کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ یہ سپر ٹیکس سے متعلق ایک اہم کیس ہے 5 رکنی بینچ میں۔ وہیں پہ
آج جو ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ حسان نیازی کی یہ درخواستیں ہیں، جس میں انہوں نے ملٹری جو کسٹڈی میں دیا گیا تھا اور جو ان کا کورٹ مارشل ہوا، ان دونوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اعتراض یہ لگایا گیا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے اعتراض لگا اور آج تک اعتراض نہ ڈیسائیڈ ہو سکا کہ جی مصدقہ کاپیز نہیں ہیں، حالانکہ مصدقہ کاپیز تو اس کارروائی کی ملتی نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت کو بلایا گیا تھا اور وفاقی حکومت کو کہا گیا تھا کہ وہ ان سے معلومات لے کے، ہدایات لے کے عدالت کو آگاہ کریں۔ آج وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کیا۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی، ان کو عدالت کے تھرو نہیں بلکہ ایس ایچ او کے تھرو لے لیا تھا ملٹری کسٹڈی میں۔ جو ان کا اہم سوال ہے کہ جو کسٹڈی میں دیا گیا تھا وہی غیر قانونی تھا، تو یہ وائڈ ایب انیشیو ہے، اپنے آغاز سے ہی چونکہ وائڈ ہے اس وجہ سے جتنی کارروائی ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل رو اورنگزیب نے درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات درست ہیں۔ درخواست گزار نے مصدقہ نقول کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔ آرمی ادارے کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں۔ وکیل حسان نیازی فیصل صدیقی نے کہا کہ حسان نیازی کی کسٹڈی ملٹری کو ایس ایچ او کی جانب سے دی گئی، باقی لوگ جو ملٹری کے حوالے کیے گئے وہ دہشت گردی عدالت کے آرڈر کے تحت ہوئے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات درست نہیں ہے، عدالت اعتراضات ختم کرے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اعتراضات کو ابھی عدالت اعتراضات کے اوپر تو عدالت فوراً فیصلہ دے دیتی ہے، لیکن یہ ایک اہم معاملہ ہے، عدالت نے فوری طور پر فیصلہ نہیں دیا بلکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کو فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، بعد میں بتایا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو جو درخواستیں تھیں جو فل کورٹ میں جانی تھیں، فل کورٹ میں تو نہیں گئی، لیکن 8 رکنی آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دی گئی ہیں 7 اکتوبر کے لیے۔ 7 اکتوبر کے لیے یہ درخواستیں مقرر کی گئیں۔ اس میں فل کورٹ کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی زیر التوا ہیں، باقی بھی درخواستیں ہیں۔ اس بینچ میں امین الدین خان کی سربراہی ہے بینچ کی، اور ان کے ساتھ جمال مندوخیل ہیں، محمد علی مظہر ہیں، عائشہ ملک ہیں، حسن اظہر رضوی ہیں، مسرت ہلالی، نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن۔ یہ 8 رکنی بینچ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں۔ اس بینچ پہ پہلے ہی اعتراض ہو چکا ہے، اور اس بینچ کو فل بینچ بنانے کے حوالے سے، اور فل بینچ بھی جو 26ویں ترمیم سے پہلے تک کا تھا اس کے پاس، اور 31 اکتوبر کا جو کمیٹی کا فیصلہ اس کے مطابق فل کورٹ بنانے کا کہا گیا تھا۔ لائیو سماعت کی بھی اس میں درخواستیں ہیں، پی ٹی آئی کی بھی درخواستیں ہیں، حامد خان صاحب کی درخواستیں ہیں، تمام بار ایسوسییشنز کی درخواستیں ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو 7 اکتوبر سے سماعت شروع ہوگی، اور اگر روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو، جو مجھے نہیں لگتا، پہلے ہی تقریباً جو 10 مہینوں کے بعد یہ سماعت ہو رہی ہے، تو 7 اکتوبر سے سماعت شروع ہوگی۔ عائشہ ملک صاحبہ اگر تو اس بینچ میں بیٹھیں گی تو پھر ان کے سوالات وہ ہوں گے جس کا جواب ہمارے جو نظام ہے 26ویں ترمیم لانے والے ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بینچ ویسے ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس میں کس نئے جج کو شامل کیا جائے گا۔ چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کو ہر صورت اب ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور الٹیمیٹ آئینی بینچ ہے۔ آئینی بینچ نے ان ترامیم کو پہلے ہی درست قرار دیا ہوا ہے۔ شاہد بلال حسن صاحب نے بھی اپنے خطاب میں ایک بات کی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔